مریم آفس میں کام میں پوری طرح مصروف تھی اور مسئلہ حل کر رہی تھی۔ ٹیم مختلف باتیں بتا رہی تھی مگر اصل غلطی ابھی بھی واضح نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار فائلز دیکھ رہی تھی اور اس کا ذہن دباؤ میں تھا۔ اس کے ذہن میں وہی جملہ بار بار آ رہا تھا جو رستے میں سنا تھا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ خود کو سنبھال رہی تھی اور کام تیزی سے جاری تھا۔ کافی دیر بعد آخرکار اصل مسئلہ سامنے آ گیا اور سب سمجھ آ گیا اور اس نے فوراً حل بتایا اور سسٹم میں اپ ڈیٹ کر دیا۔ پوری ٹیم نے سکون کا سانس لیا اور ماحول ہلکا ہو گیا، مگر مریم کے چہرے پر ابھی بھی ایک خاموش سی سوچ تھی، جیسے وہ صرف کام نہیں بلکہ کچھ اندر سے بھی سمجھ رہی ہو۔ ادھر حارث گھر سے باہر نکلا اور گاڑی کی طرف چل پڑا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ پہلے مریم کو چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑا تھا اور گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار آ رہا تھا کہ سب کچھ بدل چکا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار آ رہا تھا، کیا سب کچھ بدل چکا یا ابھی وقت باقی ہے؟ وہ کافی دیر تک وہی کھڑا رہا اور رات خاموش ہو گئی۔ رات دیر تک حارث گاڑی کے پاس کھڑا رہا اور خاموشی سے ڈوبا ہوا تھا اور اس کے دل میں عجیب سا خوف بھر اٹھا تھا، جیسے کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہو۔ وہ بار بار فون نکالتا مگر مریم کو کال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ آخرکار اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور آہستہ آہستہ گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ دوسری طرف مریم آفس کا کام ختم کر کے تھکی ہوئی گھر واپس آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں آج کا دن اور حارث کی باتیں مسلسل چل رہی تھیں۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ احساس کیوں بڑھ رہا ہے۔ گھر پہنچ کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد فہد نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ مریم اندر بیٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور سوچوں میں گم تھی۔ اس وقت اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا۔ میسج دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا بدل گیا۔ میسج میں صرف ایک لائن لکھی تھی کہ کل ایک اہم بات ہوئی، مگر کل ایک اہم بات ہوئی ہے۔ وہ کچھ لمحے سکت رہی اور پھر فون ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔